بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوز اور میں ہوں شاہزیب چودھری. دو تین بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک انسٹرکشن گئی ہیں، آرڈر گیا ہے اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ پی ٹی آئی کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے جو کہ 2014 سے پینڈنگ آ رہا ہے، اس کا 30 دن کے اندر اندر فیصلہ کیا جائے. موجودہ صورتحال جو کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کو لے کے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جس طرح سے چیزیں بدل رہی ہیں، جس طرح سے موجودہ حالات بدل رہے ہیں، اس سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو شاید یہ آج کا اس جو سینیریو چل رہا ہے اس میں شاید یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے. اگر واقعی 30 دن کے اندر اندر پی ٹی آئی کے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جو کہ جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے، ہم دونوں اسپیکٹ دیکھ لیتے ہیں کہ یا تو پی ٹی آئی اس میں بچ جائے گی، یا اگر عمران خان صاحب کو اس میں ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن کب تک جاتی ہے، وہ چاہے ایون اگر 1 سال بھی جائے تو عمران خان صاحب اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے. اور جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے وہ 1 سال نہیں ہوگی. جو بڑے آقا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں بیرونی مداخلت کی بات کر رہا ہوں، اگر تو ان کا کوئی انفلوئنس ہے، میں یہ تو نہیں اب کہہ رہا، میں کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر جو کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کنفرم بھی کیا کہ بیرونی مداخلت تو ہوئی تھی، سازش اور مداخلت میں تھوڑا سا فرق ہے بس. اچھا، میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ سازش تو پہلے کی جاتی ہے اور مداخلت بعد میں کی جاتی ہے. پہلے آپ سازش کرتے ہیں، آپ پلان کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کیسے کرنا ہے، پریکٹیکلی بعد میں کیا جاتا ہے. بالکل جو ان کی منٹس آف میٹنگ تھے، جو آپ کا اعلامیہ تھا اس کا پاکستان کی سلامتی کمیٹی کا، اس میں سازش کا لفظ تو نہیں استعمال ہوا، لیکن اس میں بیرونی مداخلت کا واضح ذکر کیا گیا ہے. تو بیرونی مداخلت جب آپ کی آرمی نے، آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کنفرم کر دیا بیرونی مداخلت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سازش تو پیچھے ڈیفینیٹلی ہوگی نا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ کہتی ہے، آپ میرے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اچھا، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، جب بیرونی مداخلت واقعی ہے، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے پاکستان مخالف قوتیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے اسرائیل، کوئی بھی ہو، جب وہ ساری متحرک ہیں، تو جب ہم اس سینیریو میں دیکھتے ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کیس کا 30 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنے کا آرڈر دینا کچھ مطلب، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، فرض کرتے ہیں دونوں سائڈوں پہ دیکھ لیتے ہیں. پہلا کیس تو یہ ہے کہ جی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں ہو جاتا ہے، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو عمران خان صاحب بڑے دلیر ہو کے واپس نکلیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر صرف ایک یہی کیس چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر فورن فنڈنگ کا. اس کے علاوہ کوئی کرپشن کا کیس، کوئی اور چیز تو ہے نہیں، سوائے ایک ابھی وہ فرا گجر کا کیس آیا تھا، اور اس میں بھی اپوزیشن کے پاس کوئی واضح ثبوت، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے اوپر کوئی ایسا بلیم یا ایسا الزام، کوئی کیس تو ہے نہیں کہ جس کے اوپر ان کو پھنسایا جا سکے. ایک یہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے. فورن فنڈنگ کے کیس کے اوپر اگر عمران خان صاحب پکڑے گئے تو اس کا مطلب ہے پھر عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ مطلب ان کی جو بات ہے وہ ختم سمجھو. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں. جو بیرونی مداخلت ہوئی تھی، یا جو ایک ایون انٹرویو بھی آیا تھا، اس میں جو پاکستان کے اندر رجیم چینج کی بات ہوئی تھی، اس میں 3 پوائنٹس مینشن کیے گئے تھے. اچھا، اس میں کوئی کسی کو کوئی شک شبہ تو نہیں رہنا چاہیے کہ امریکہ نے بہت سارے کنٹریز میں رجیم چینج کی ہے. لیبیا میں رجیم چینج کی، عراق میں رجیم چینج کی، انہوں نے ایجپٹ میں رجیم چینج کی، انہوں نے ترکی میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، جو کہ نہ ہو سکی. لوگ طیب اردگان کو بچانے کے لیے سڑکوں پہ آگے، ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے. لیکن اینی وے ہم وہ ترک تو ہے نہیں، ہمارے اندر وہ والی بات تو ہے نہیں کہ ہم سامنے نکل سکیں. ہمارے اندر ابھی بھی غلامانہ سوچ باقی ہے. ہم کل بھی غلام تھے، موجودہ صورتحال میں بھی ہم غلام ہیں، اور پتہ نہیں کب تک ہم غلام رہیں گے. بٹ اینی وے، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، جو بیرونی مداخلت والا ایک کیس تھا، جو رجیم چینج والی ایک بات تھی، اس کے 3 سٹیپس تھے. پہلا کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ تھا اس میں عمران خان صاحب کو ہٹانا، پریمیئر شپ سے، پرائم منسٹر شپ سے عمران خان صاحب کو ہٹانا، جو کہ اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں. اس کا دوسرا پوائنٹ تھا کسی نئی رجیم کو، نئی حکومت کو، نئی پارٹی کو پاور میں لے کے آنا. اس میں بھی وہ لوگ کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں. اب صرف ایک تیسرا پوائنٹ باقی ہے، اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو تا حیات نااہل کروا دینا، بین کروا دینا کسی بھی طرح سے، چاہے اس کو وہ مار دیا جائے، چاہے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، چاہے کچھ بھی کر دیا جائے، یہ بندہ دوبارہ پاور میں نہیں آنا چاہیے. یہ تیسرا ایجنڈا تھا.
اب 2 پوائنٹ تو آلریڈی پورے ہو چکے ہیں، تیسرا کہاں تک پورا ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور اس میں ہم تو بس جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے لا سکتے ہیں، باقی آپ لوگ خود اس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا 30 دن کا ٹائم ملا جی عمران خان صاحب کو، تو عمران خان صاحب کے پاس اب 3 جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ویپنز ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، 3 باؤنسر ہیں ان کے پاس، چاہے وہ یورکر کہہ لیں چاہے باؤنسر کہہ لیں، جو بڑے ہیں۔ ایک تو لگ چکا ہے آلریڈی، وہ تھا پشاور کا جلسہ، جو کہ صحیح نشانے پہ لگا۔ پشاور کا جلسہ ایکسپیکٹڈ تھا اسی لیول پہ ہوگا، کے کی جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ ان کا ایک الگ جسے کہہ سکتے ہیں کہ پیار ہے، اور وہ لوگ نکلتے ہیں، وہ لوگ جو ان کو صحیح لگے وہ اس کے لیے بات کرتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں، وہ نکلتے ہیں۔ اچھا ایک جلسہ ہے ان کا کراچی میں اور ایک ہے لاہور میں۔ لاہور کا جلسہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے بہت اچھا ہوگا، کیونکہ عمران خان کی جب تحریک چلی تھی 2011 میں، جب ان کو ایک نئی جان ملی تھی عمران خان صاحب کو، تو وہ لاہور کا ہی جلسہ تھا جس سے ایک نئی جسے کہتے ہیں کہ روح پھونکی گئی تھی اس کے اندر۔ لیکن اب کی بار لاہور کا جلسہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اب کی بار جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کراچی کا جلسہ۔ ایسا کیوں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے پی کے آلریڈی ہولڈ میں کر چکے ہوئے ہیں، کے پی کے ان کے ساتھ ہے۔ عمران خان صاحب چاہے بزدار کو ہم جتنا بھی برا بھلا کہیں، میرا ایک اوپینین ہے کہ بزدار نے جو بھی کچھ کیا ہو وہ ان کے ساتھ میٹر ہے، لیکن بزدار کو انہوں نے سی ایم لگا کے ساؤتھ پنجاب کے اندر اپنی کو 30 سے 35 سیٹیں وہاں یہ پکڑ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جتنا کام ہوا ہے وہاں پہ 30 سے 35 سیٹیں عثمان بزدار کی وجہ سے شاید عمران خان صاحب لے جائیں، جو کہ وہاں پہ پہلے مشکل تھا، جو کہ وہاں پہ پہلے فیوڈلزم بہت زیادہ ہے، تو لوگ وہی جاگیرداروں کو ووٹ دیتے تھے۔ لیکن اب یہ پی ٹی آئی آنے سے وہاں جتنا کام ہوا ہے، آئی فیل کہ عمران خان صاحب ساؤتھ پنجاب سے کوئی 20-25 سیٹیں شاید لے جائیں۔ اب آ جاتے ہیں سینٹرل پنجاب کی طرف۔ سینٹرل پنجاب میں ایسا نہیں ہے کہ میں باقی کسی جگہوں کو ڈی گریڈ کر رہا ہوں، لیکن سینٹرل پنجاب میں تھوڑا سیاست کی جو فہم ہے وہ شاید زیادہ ہے۔ سینٹرل پنجاب میں لوگ سمجھتے ہیں، تھوڑا ایجوکیشن زیادہ ہے، ڈیولپمنٹ تھوڑی زیادہ ہے، تو عمران خان کی ووٹنگ بھی یہاں پہ زیادہ ہے۔ عمران خان صاحب چاہے وہ آپ لاہور کی طرف چلے جائیں، جو بڑے سٹیز ہیں، آپ کے فیصل آباد چلے جائیں، آپ جتنے بھی بڑے سٹیز ہیں آپ یہاں چلے جائیں، عمران خان صاحب یہاں سے سیٹیں لے جائیں گے۔ اس لیے لاہور کے جلسے کو بھی میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا جتنی اہمیت میں کراچی کے جلسے کو دے رہا ہوں۔ اب کراچی کا جلسہ ایک ایسا باؤنسر ہے، اگر کراچی کا جلسہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ پشاور کا جلسہ ہوا ہے، تو آپ یقین کریں جو حلقہ احباب، جو حلقہ اقتدار میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ سوچنے پر مجبور نہیں صرف ہو جائیں گے، وہ ایکشن لینے پر مجبور ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں شاید ریٹرن کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی یہ بندہ اب نہیں پکڑا جا رہا، عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک اتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے، جس دن اگر آپ کو یاد ہو، جس دن عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا پریمیئر شپ سے عدم اعتماد میں، تو اس رات ویسے تو پورے پاکستان میں لوگ نکلے، لیکن بغیر کال کے، عمران خان صاحب نے اس دن کال نہیں دی تھی، لیکن بغیر کال کے جو سب سے زیادہ پروٹیسٹ ہوا تھا وہ کراچی میں ہوا تھا۔ کراچی کی گلیوں میں لوگ نکلے تھے، کراچی میں لوگ رو رہے تھے، سڑکوں کے اوپر لوگ رو رہے تھے۔ کراچی میں پچھلی 3 دہائیوں سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم وہاں پہ قابض ہیں۔ میں ایسے ہی کہوں گا کہ قابض ہیں۔ قابض اس لیے ہے کہ وہاں پہ آج تک کبھی کوئی کام ہوا نہیں۔ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے اپنے مطالبات سامنے رکھ دی جاتے ہیں، although کہ یہی لوگ ہوتے ہیں، رونا بھی روتے رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا نہیں اور حکومت سے جاتے بھی نہیں ہیں۔ ارے یار نہیں کچھ ملا تو چھوڑ دو نا، کرسی ہے، کوئی جنازہ تو نہیں ہے جہاں سے اتر نہیں سکتے، وہ میت تو نہیں پڑی ہوئی، کرسی ہے نا، کرسی کو چھوڑ دو، کام نہیں کر سکتے، تو بات اتنی سی ہے۔ تو یہ پچھلے 30 سال سے اس کرسی کو چپٹے ہوئے ہیں جہاں سے یہ نہیں اترتے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو پرابلم ہوگی۔ اب عمران خان صاحب جب کراچی کے اندر اپنی اکثریت شو کر دیتے ہیں، وہاں سے یہ سیٹیں نکال جاتے ہیں، تو میں ایک چیز آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ اب یہ عمران خان 2/3 اکثریت سے واپس لوٹ کے آئیں گے۔ صرف اور صرف اب یہی ہتھیار عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ اگر ودن یہ جو 30 ڈیز کے اندر ان کا کورٹ کا ڈیسیجن ہونا ہے، تو عمران صاحب پریشر ڈال سکتے ہیں کہ بھائی صرف میرے ہی کیس کا فیصلہ کیوں، باقی جو کیسز ہیں ان کا بھی فیصلہ کریں۔ اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس کیس کو مانیں گے بھی۔ اگر ان کے خلاف آتا ہے تو عمران خان صاحب نہیں مانیں گے، اور جیسے ان کے پیچھے بھی عوام کھڑی ہوئی ہے شاید وہ بھی نہیں مانیں گے۔ عدلیہ کا احترام ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، ہمارے لیے اعلیٰ عدلیہ، جب عدلیہ آپ کی ہوتی ہے تبھی آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی صحیح چلتی ہے۔ یہاں پہ ایک میسج ہے میرا
اس قوت کے لیے جو کہ باہر بیٹھی ہوئی، جو کہ ہمارے بھکاریوں کے آقا ہے، جب یہ ایران کے اندر رجیم چینج کر رہے تھے نا، تو ان کے ایک بڑے ہی طاقتور اور اب مجھے اس بندے کا نام بھول گیا، جو امریکن رجیم کے اندر تھے، جو چینج کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی، سب کچھ ہوا، لیکن امام خمینی کی جو رجیم تھی اس کو نہیں چینج کر سکے۔ تو انہوں نے اینڈ پہ ایک بات کہی تھی، انہوں نے اینڈ پہ یہ بات کہی تھی کہ سب کچھ ہمارے حق میں تھا، سب کچھ ہمارے حق میں تھا، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں تھا، لیکن اللہ، گاڈ، وہ خمینی کے ساتھ تھا۔ اب عمران خان کے کیس میں یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ امریکہ زیادہ طاقتور ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، دیکھنے والا ایک عام پبلک، میں آپ کوئی بھی، ہمیں ایسا ہی لگے گا کہ اس وقت سب کچھ ان کے اختیار میں، چیزیں ان کی فیور میں چل رہی ہیں، 2 اسٹیپ وہ کر بھی چکے ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ایک سپر پاور ہے، جو ایک سب سے بڑی طاقت ہے، وہ کس کے ساتھ ہے۔ اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ شاید یہاں پر پھر امریکہ کو ہار دیکھنی پڑے گی، کیونکہ جو بندہ اپنی بات ہی یا نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہے، اللہ کی طاقت اسے ضرور بچائے گی۔ جو بندہ پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو کے اسلام فوبیا کی بات کرتا ہے، جبکہ پوری دنیا میں اس وقت کروڑوں مسلمان، اربوں مسلمان ہیں، کوئی بندہ بات اسلام فوبیا پہ کر ہی نہیں سکتا، یہ شیر کا بچہ جا کے UN میں جا کے کھڑا ہو کے اسلام فوبیا پہ بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے ضرور بچائے گی۔ وہ بندہ جب ختم نبوت پہ بات کرنے والوں کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا تھا، ختم نبوت پہ کوئی بندہ بات کرنے کو نہیں راضی، تو اس بندے نے ختم نبوت پہ بات کی۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا بندہ جب خانہ کعبہ جاتا ہے، خانہ کعبہ کے اندر جا کے 12 منٹ میں سے 9 منٹ جو بندہ روتا رہتا ہے اور صرف ایک ہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے پاکستان کے لیے اچھا کر دے، تو میرا خیال ہے اللہ نے کوئی نہ کوئی بات تو سنی ہوگی، کوئی نہ کوئی ایک ادا تو ایسی ہوگی جو اللہ نے اس کی قبول کی ہوئی ہے، اور وہ بندہ وہاں تک پہنچا۔ اس وقت چاہے ساری ہوائیں اس کے خلاف ہو، کوئی بات نہیں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ اپنا اوپینین بنا سکتے ہیں، آپ ہمیں رائے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی باتیں صحیح لگی ہوں، ہمارا انالیسز اچھا لگا ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون سے پوائنٹ ہم نے مس کیے ہیں اور کس بات پہ، کس اینگل پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، ہمارا اپنا چینل ہے، یہاں پہ ہم ان بائس ہو کے ایک اچھا اوپینین دے سکتے ہیں، اور اس میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے، نیکسٹ جو ڈیولپمنٹ ہیں ان تک آپ سے اجازت لیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، سب دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان